میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے. مجھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ کہتے ہیں جی مجھے کئی صحافی بھی کہتے ہیں عمران صاحب آپ ان سے کیوں نہیں بات چیت کرتے, آپ بات ہی نہیں کرتے. بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشن. طالبان ہیں جو ٹی ٹی پی ہے, ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم وہ جو بلوچستان کے اندر جو سیپریٹسٹ ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. سندھ میں جو کہتے ہیں سدھو دیش, ان سے بھی سب سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اگر آپ کے گھر کا کوئی ڈاکہ مار لے اور آپ کہیں جی آپ اس سے بات کریں, آپ کیوں نہیں بیٹھ کے بات چیت کر دیتے, تو وہ تو سارے ڈاکے مارنے شروع ہو جائیں گے. آپ اگر جب تک سزائیں نہیں دیں گے ڈاکے مارنے والوں کو تو معاشرہ تو چلتا ہی نہیں آگے. یہ ذہنوں میں ڈال لیں کہ بات چیت میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے, اور کوئی ملک آج مجھے بتا دے, سوئٹزرلینڈ, جو ملک خوشحال ہے, سارے خوشحال ملکوں کے اندر ایک چیز ہے, کوئی قانون سے اوپر کوئی انسان نہیں ہے. اور یہ ہمارے, پھر سے میں اپنی قوم کو بار بار بتاتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے تباہ ہونا ہے تو طاقتور ڈاکوں کو چھوڑ دو اور کمزور کو پکڑو. اور یہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف. دیکھیں میں نے اپنا ٹائم کتنے 20-25 سال گزارے ہیں برطانیہ کے اندر. اتنا بڑا فرق ہے ان کے اور ہمارے معاشرے میں. دیکھیں ایک معاشرہ اچھائی کے ساتھ جب تک نہیں کھڑا ہوتا تو برائی اوپر آ جاتی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ امر بالمعروف, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو, برائی کے خلاف جہاد کرو. یہ جس کو کہتے ہیں, جب تک آپ اپنی اخلاقیت کا معیار اوپر نہیں اٹھاتے معاشرہ اوپر نہیں جاتا. جب ہم اچھے برے کی تمیز ہی ختم کر دیتے ہیں, جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں کرپشن کے, ان کے اوپر پھول پھینکتے ہیں, جو ملک سے ایک سزائے یافتہ ملک سے جھوٹ بول کے فرار ہوا ہے اور اسے کہتے ہیں جی کہ اس کے کیسز ہی معاف کر دو. یعنی جب ہم یہ کرتے ہیں, یا یہ جو چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں جن کو سزا ہونی تھی, ہم اپنے معاشرے کو تباہ کر لیتے ہیں. جب بھی آپ کوئی ایڈوانس معاشرہ دیکھیں گے اس میں آپ یہ دیکھیں گے امر بالمعروف. اور پھر جو آخری 2 چیزیں رشتہ ہے, ہمیں یہ مضبوط کرنا ہے. یہ ہے نظریہ پاکستان. اور نظریہ پاکستان جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا تھا تو وہ کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے, علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم, ان کی علامہ اقبال کا ساری جو آپ پڑھیں, ان کی جو انہوں نے جو ساری اپنی فلسفہ ان کا لکھا, سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا رہے تھے, ایک غلام قوم کو جگا رہے تھے, خودداری پیدا کر رہے تھے. خود ہی وہ صرف یہ بتا رہے تھے کہ غلام بڑے کام نہیں دنیا میں کر سکتے. اللہ نے بہت بڑا انسان کا مقام بنایا ہوا ہے, لیکن اوپر انسان صرف تب جا سکتا ہے, اقبال کا شاہین صرف تب بن سکتا ہے جب وہ غلامی کی زنجیریں توڑے. اور غلامی ایک تو یہ کہ جسمانی غلامی, یعنی جو انگریز کی غلامی تھی, اور پھر قائد اعظم نے پاکستان کے جب کیس لڑا تو انہوں نے کہا کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہم ہندو کی غلامی نہیں کرنا چاہتے, ہم آزاد قوم رہنا چاہتے. تو دوسرا اس کی غلامی وہ ذہنی غلامی ہے, اور وہ بھی وہ لا الہ الا اللہ وہ ذہنی غلامی ختم کرتا ہے. جو سب سے بڑی زنجیر ہمیں ہماری پرواز کو روکتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے. جو انہوں نے 25 مئی کو ہمارے اوپر جو خوف طاری کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, یہ سب سے بری زنجیر ہوتی ہے. انسان ڈر کے غلامی بھی قبول کر لیتا ہے. خوف اس کی کیا ہوتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں, کہ مجھے مار نہ دیں. میں نے جب پہلی دفعہ الطاف حسین کے خلاف آواز بلند کی تو ساری میری پارٹی آ گئی کہ جی یہ آپ نے کیا کر دیا, یہ آپ کو مروا دے گا الطاف حسین, کیونکہ خوف ہوتا ہے لوگوں میں. لیکن
میرا تو ایمان ہمیشہ یہ ہے کہ جب سے میرے مہمان، ہمیشہ سے نہیں، شروع میں نہیں تھا، جب سے میرے مہمان آیا تو مجھے تو یہ پتہ ہے کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ آپ اوپر نہیں لے کے جائے گا جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو. تو یہ انسان کو آزاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئے زندگی موت. پھر دوسرا خوف، میری رسک نہ چلی جائے. اب یہ جن لوگوں نے 25 مئی کو یہ جو پولیس والے اور رینجروں نے جو ربر بلٹس اور شیلنگ کی تھی عورتیں بچوں کے اوپر، ان کو پتہ تھا یہ غلط کر رہے ہیں. ان کا ضمیر تو بتا رہا ہوگا ان کو غلط ہے، لیکن ڈر رہے ہوں گے کہ ہماری نوکری نہ چلی جائے. دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے قانون کے خلاف، چاہے آپ پولیس والے ہو، چاہے فوجی ہو، چاہے آپ گورنمنٹ سرونٹ ہو. جب اپنی نوکری کو بچانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک شرک ہے. آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں، لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے، یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھی شرک ہے، چونکہ اللہ الحق ہے. اور یہ جو خوف ہے ہمارا کہ مجھے کوئی ذلیل نہ کر دے، جتنی میرے خلاف کیریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلائی گئی ہیں، جتنے پچھلے 26 سال میں انہوں نے میرے اوپر کیا کیا کیمپینز نہیں چلائیں، لیکن ذلیل نہیں کر سکتے کیونکہ اوپر والے کے فیصلے کے بعد ذلت نہیں آتی. اور انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا اپنے اوپر، آپ کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنے اشتہارات دیے، عزت نہیں ملی ان کو کیونکہ اوپر والے کے ہاتھ میں عزت ہے. اللہ، جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے نجات. جب آپ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آپ آزاد ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، کیونکہ جب آپ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. اور قوموں کا بھی یہی ہے کہ جب ایک دھمکی آئے امریکہ سے اور ایک دھمکی کے اوپر ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں اور اپنے 80,000 لوگوں کو قربان کر دیں امریکہ کے لیے، اور پھر برا بھلا بھی وہ ہمیں کہیں، اور ہم اپنے لوگوں اپنا قبائلی علاقہ تباہ کر دیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور ہم $100 ارب سے اوپر اپنے ملک کا نقصان کر دیں، اور ہمارے ملک میں 400 ڈرون اٹیک کریں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ آپ جس ملک کی مدد کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہا ہے، عورتیں بچے مار رہا ہے، اور کوئی بولے نہ خوف کی وجہ سے کہ وہ امریکہ سپر پاور ہے. یہ ہے شرک، میری نظر میں یہ شرک ہے. میں جب یہ جنگ چل رہی تھی میں مسلسل کہتا رہا کہ یہ غلط ہے. مجھے کہہ رہے تھے طالبان خان ہے اور ہر قسم کی میرے اوپر، بلکہ یہ اخباروں میں پڑھے مجھے انہوں نے کیا کیا کہا کہ دہشت گرد ہے اور یہ اور وہ. دیکھیں، میں اپنی قوم کو سب کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے یہ شرک کر کے. آپ ریمنڈ ڈیوس مزنگ کے اندر دن دہاڑے 2 پاکستانیوں کو 19 اور 20 سال کے لڑکوں کو گولی مار دیتا ہے. اس کی بیوی خودکشی کر لیتی ہے کہ مجھے یہ انسان